قیامت کی ایک ایسی بڑی نشانی ہے جس سے مقابلہ کرنے کی طاقت کسی انسان میں نہ ہوگی۔ ایک ایسی قوم جس کا ذکر قیامت کے قریب پیش آنے والے واقعات میں ملتا ہے، یاجوج اور ماجوج۔ یاجوج اور ماجوج کے اس دنیا میں دوبارہ خروج کی اہمیت کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ دجال جو کہ قیامت کی بڑی نشانیوں کا مرکز ہے، مگر اس کا تذکرہ قرآن میں کہیں نہیں ملتا ہے، لیکن یاجوج اور ماجوج کا ذکر قرآن میں تفسیر سے موجود ہے۔ ابواب الناس میں اس قوم کے بارے میں بہت سی مختلف خیالات پائے جاتے ہیں، مگر زیادہ تر لوگ ان کی حقیقت سے بے خبر ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یاجوج اور ماجوج کیسے دکھتے ہیں، کس شکل کے ہوں گے، وہ کون سی دیوار ہے جس کے پیچھے یاجوج اور ماجوج قید ہیں، اور یہ ہے کون، چلیے جانتے ہیں۔ زمانہ قدیم سے بہت سی قومیں گزری ہیں جو ظلم و جابریت میں اپنی مثالیں خود تھیں، اور ان کی طاقت اور دہشت کی بنا پر ہر طرف انہی کا سکہ چلتا تھا۔ ایسے ہی ایک قوم یاجوج اور ماجوج کی تھی۔ ظلم و جابریت کی داستان رقم کرتی یہ قوم کوئی اور مخلوق نہیں بلکہ آدم علیہ السلام کی ہی اولاد تھی۔ بعض مفکرین کے مطابق یہ قوم حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کی اولاد میں سے تھی۔ دراصل حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، جن میں سے ایک کا نام یافس تھا۔ یافس کے 12 بیٹے تھے، اور انہی میں سے 2 کا نام یاجوج اور ماجوج تھا۔ انہی سے ان کی نسلیں آگے چلی۔ یاجوج اور ماجوج سگے بھائی تھے۔ اس کے علاوہ یاجوج اور ماجوج کے ساتھ جو اہم نام زیر تذکرہ آتا ہے وہ حضرت ذوالقرنین کا ہے۔ حضرت ذوالقرنین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کوئی نبی نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے نیک بزرگ بندے اور بادشاہ تھے، جن کو ذوالقرنین کا لقب چند وجوہات کی بنا پر دیا گیا۔ ایک تو وہ زمین کی 2 انتہاؤں میں سفر کرتے تھے، اور کچھ لوگوں کے انوسار انہیں یہ نام ذوالقرنین روم اور پیرس پر حکمرانی کی وجہ سے عطا کیا گیا۔ دنیا بھر کے بادشاہ ان کی تابع تھے، اور ان کے خلیرے بھائی یعنی حضرت خضر علیہ السلام ان کے وزیر تھے۔ دراصل حضرت ذوالقرنین اکثر حالت سفر میں رہا کرتے تھے۔ اسی دوران وہ ایسی سلطنت میں پہنچے جہاں ترک آباد تھے۔ یہ سلطنت ارمینیا اور آذربائیجان کی سرحد کے قریب موجود تھی، اور وہاں 2 پہاڑیوں کے بیچ ایک قوم آزاد تھی جو ترکیوں کا قتل عام کرتی تھی۔ یہ قوم ہر طرح کی برائیوں کا مجموعہ تھی اور انتہائی طاقتور قوم تھی، جس سے مقابلہ کرنا کسی کے بھی بس کی بات نہیں تھی۔ یاجوج اور ماجوج کا قصہ، اس کا ذکر قرآن کریم کی سورہ کہف میں یاجوج اور ماجوج اور حضرت ذوالقرنین کے حالات بیان کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ جب وہ اپنی شمالی مہم کے دوران 2 پہاڑیوں کے بیچ پہنچا تو اسے ایک ایسی قوم ملی جس کی زبان ناقابل فہم تھی، اور جب ترجمے کے ذریعے گفتگو ہوئی تو انہوں نے عرض کیا کہ یاجوج اور ماجوج اس ملک کے بہت بڑے فسادی ہیں۔ اگر آپ ان کے اور ہمارے بیچ ایک بہت بڑی دیوار کھڑی کر دیں تو ہم آپ کے لیے خرچ کا انتظام کریں گے اور آپ کے شکر گزار ہوں گے۔ حضرت ذوالقرنین نے بنا کسی خرچے یا معاوضے کے صرف ثواب کی نیت سے دیوار بنانے کی نیت کی، اور اس پہاڑ کے درمیان جہاں سے یاجوج اور ماجوج اور اس کی قوم آتی تھی، وہاں ایک بہت بڑی لوہے کی اور پگھلے ہوئے تانبے کی دیوار بنا دی۔ دراصل یاجوج اور ماجوج اور اس کی قوم سب چیزیں کھا جایا کرتی تھی۔ ان کے سامنے جو آ جاتا وہ اس کو تباہ کر دیتے، اس کو کھا جاتے تھے، اس لیے ان سے وہ سب پریشان تھے۔ دیوار بننے سے وقتی طور پر یاجوج اور ماجوج کا فتنہ دب گیا، اور جب یہ دیوار تعمیر ہوئی تو حضرت ذوالقرنین نے اللہ کا شکر کیا، اور ساتھ ہی لوگوں کو یہ بھی بتایا کہ یہ دیوار بہت مضبوط ہے، مگر یہ ہمیشہ کے لیے نہیں۔ جب اس رب کا حکم قریب آئے گا تو یہ دیوار کھل جائے گی۔ دراصل یہ دیوار 200 گج اونچی، 50 سے 60 گج چوڑی ہے۔ اس دیوار کو سد سکندری کہتے ہیں، کیونکہ ذوالقرنین کا اصلی نام سکندر تھا۔ سد سکندری بن جانے کے بعد ان کی خوراک سانپ قرار دی گئی جو آسمان سے برستے تھے۔ یہ قوم امام علیہ السلام کے ظہور تک وہیں بند رہے گی، اور یاجوج اور ماجوج کی قوم کا اصول اور طریقہ
یہ ہے کہ وہ پوری رات سد سکندری کی دیوار کو چاٹ کر کاٹتی ہے، اور جب صبح ہوتی ہے تو ان کے جسموں پر دھوپ پڑتی ہے جس سے ان کے جسم جلنے لگتے ہیں، تو وہ ہٹ جاتے ہیں اور یہ کہہ کے کہ اسے کل کاٹ دیں گے، اور وہ چلے جاتے ہیں۔ اور اس دیوار کی جس جگہ وہ کاٹتے ہیں اگلے دن کی جگہ انہیں بالکل صحیح ملتی ہے، پھر سے وہ اسے کاٹتے ہیں، اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ جب امام علیہ السلام کا زمانہ آئے گا تو یہ لوگ خروج کریں گے اور دیوار کٹ جائے گی، یہ نکل پڑیں گے۔ اس وقت حالات یہ ہوں گے کہ یہ لوگ ساری دنیا میں پھیل جائیں گے اور نظام کی درہم بہرم کرنا شروع کر دیں گے۔ لاکھوں لوگ مارے جائیں گے اور دنیا کی کوئی چیز کھانے پینے کی ایسی نہ ہوگی جس پہ یہ تصرف نہ کر لیں۔ حالات یہ ہوں گے کہ اس قوم کا پہلا گروہ بحر طبریہ تک پہنچے گا اور جھیل کا سارا پانی پی جائے گا، اور جب تک آخری گروہ پہنچے گا تو حیران ہو کر بولے گا کبھی یہاں پانی ہوا کرتا تھا۔ اور ایک وقت ایسا آئے گا یہ قوم یروشلم کے پہاڑ پر پہنچے گی اور کہے گی اب تمام زمین پر ہمارا قبضہ ہے، اور یہ قوم آسمان کی طرف تیر برسانا شروع کر دیں گے، اور وہ تیر خون سے رنگے ہوئے واپس آئیں گے۔ یہ قوم بہت ہی خوش ہوگی، کہے گی ہمارا اقتدار زمین سے بلند ہو کر آسمان تک پہنچ گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ ارشاد فرمائیں گے کہ وہ مسلمانوں کو دور کی طرف جمع کر لیں، کیونکہ یاجوج اور ماجوج کا مقابلہ کسی کے بس میں نہ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت ایسی جگہ کھڑے ہوں گے جہاں کھانے اور پینے کی سخت کمی ہوگی۔ پھر لوگوں کی درخواست سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کریں گے، اور اللہ وہ دعا قبول کر کے یاجوج اور ماجوج اور اس کی قوم پر بیماریاں ڈالیں گے، ان کی گردن اور کانوں میں کیڑے پیدا فرمائیں گے، اور اسی سے وہ سب مارے جائیں گے۔ عالم یہ ہوگا کہ ہر طرف انہی کی لاشیں پڑی ہوں گی۔ پھر اللہ رب العالمین خاص طرح کے پرندے کو پیدا فرمائے گا جس کی گردن اونٹ کی طرح لمبی ہوگی، اور وہ پرندہ ان سب کی لاشوں کو اٹھا کر جہاں اللہ کا حکم ہے وہاں لے جائے گا۔ اللہ کی قدرت سے تیز بارش ہوگی جو ساری زمین کو صاف کر دے گی، اور اسی طرح یاجوج اور ماجوج کا خاتمہ ہوگا۔ یہ تھا یاجوج اور ماجوج کے دنیا میں آنے اور جانے کا واقعہ۔ میں حسین، ملتے ہیں آپ سے کسی اگلی ویڈیو میں کسی اور اگلی کہانی پر۔ تب تک کے لیے یو کوڈ ڈو اینی تھنگ۔